سورہ الزمر رکوع نمبر 3 تلاوت. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سورہ الزمر رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے. تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی. اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں، یاد خدا کی طرف رغبت کرتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اسے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا؟ اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو. ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا. اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا. کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے. اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو. عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کجی نہیں کہ کہیں وہ ڈریں. اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک نرے ایک مولا کا. کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. سورہ الزمر رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس رکوع میں 2 بہت ہی اہم باتیں ہیں جن کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربہ، وہ شخص اللہ کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے، وہ نور والا ہو جاتا ہے. کون؟ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے وہ نور والا ہو جاتا ہے. کافروں کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے، مکی صورت ہے. اب اللہ پاک کافروں کو بتا رہا ہے، کافروں تم میں سے جو شخص کلمہ پڑھ کے جس کا سینہ کھلا وہ اسلام لے آیا ہے، تو جو اسلام لے آیا ہے وہ نور والا ہو گیا ہے. جو اسلام لے آیا ہے وہ نور والا ہو گیا ہے. اے کافروں تم اندھیرے والے ہو، اور جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ نور والے ہیں. جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ نور والے ہیں.
بس اتنی بات. کل تک اگر کوئی شخص کافر تھا تو وہ نور والا نہ تھا. آج اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو وہ کیا ہو گیا؟ نور والا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نور والا ہو گیا. تو بھلا اندازہ لگاؤ, جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ نور والا ہو گیا, اور جس نے اربوں خربوں انسانوں کو کلمہ پڑھا دیا وہ کتنے نور والا ہوگا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. خواتین و حضرات مل کر پڑھیے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک ذکر ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب یہ آیت حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ یہ سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نور اسلام کا قلب میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ دل کھل جاتا ہے, اس میں وسعت آ جاتی ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ علامت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا, التجافی عن دار الغرور. ہائے ہائے ہائے. حضور نے فرمایا اس وقت اس کا اس دنیا کی طرف سے دل ہٹ جاتا ہے, دنیا کی طرف سے اور دنیا کے رنگینیوں سے اس کا دل ہٹ جائے اور دار الخلود کی طرف متوجہ ہو جائے. وہ قیامت اور جنت کی نعمتیں پانے, جن جن کام کرنے سے جنت ملتی ہے ان کاموں سے پیار ہو جائے, جن جن کاموں سے دوزخ ملتی ہے ان کاموں سے نفرت ہو جائے, اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرنے لگ جائے تو بس وہ سمجھ لے کہ اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا ہے, اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا ہے. یہی ہے شرح صدر, کہ جب انسان کے دل میں یہ آ جائے کہ میں اب وہ کام کروں گا جو میرے مولا کو پسند ہے. اب وہ عورت ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آ جائے میں وہ کام کروں گی جو میرے رب کو پسند ہے, وہ کام نہیں کروں گی جو میرے مالک کو پسند نہیں ہے. دنیا والی جو باتیں ان سے اپنے آپ کو بچاتی چلی جائے, بس ایک ایک برائی اپنے اندر سے دور کرتی جائے, ایک ایک نیکی اپنے اندر ڈالتی جائے, تو پھر یہ حال ہو جائے گا کہ اس کا سینہ روشن ہو جائے گا, کھل جائے گا, اور اس کے اندر ایمان کا نور داخل ہو جائے گا. پھر اللہ پاک نے اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ قرآن ایسا ہے, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا, اللہ نے بہت اچھی بات اتاری ہے اس کتاب میں. سبحان اللہ. بھائی جس کو قرآن سن کے فیض مل رہا ہے وہ ذرا کہہ دے الحمدللہ. کتاب متشابہ ہم مسانی, اول سے آخر تک ایک ہی ہے اور دوہرے بیان بھی کرتی ہے. ایک بات پہلے سناتی ہے پھر وہ بات دوبارہ سناتی ہے تاکہ بھول نہ جائیں, متوجہ کرتی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جن کو خدا کا ڈر ہے
وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم، ان کی کھالیں کانپنے لگ جاتی ہیں. وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جب ایسی حالت طاری ہو جائے تو کیا سمجھو؟ ذالک ھدی اللہ، سمجھ لو کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے جو اس نے تمہیں عطا کر دی ہے. اب یہاں پر ایک دل نرم پڑنے کے حوالے سے بات فرماتے ہیں کہ نفس جب خبیث ہوتا ہے تو قبول حق سے اس کو بہت دوری ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ اتنی دیر بیٹھتے ہیں اور ہم یہ قرآن مجید سنیں، کیا اتنی دیر میں ہم کوئی اور کام کر لیں یا سو جائیں، یا یہ جلدی ختم ہونا چاہیے، بہت دیر لگ جاتی ہے. تو یہ اس طرح کے سوالات جب نفس خبیث ہو تو یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. اتنا ٹائم کہاں جی، اتنی لمبی سی ڈی کون سنے گا؟ بھائی ایک ایک رکوع سن لو. جب ڈرامہ تمہاری مرضی کا لگتا ہے تو 2-2 گھنٹے کا بھی ہو تو بیچ میں وقفہ آئے تو آئے، کیوں وقفہ آ گیا؟ جب وقفہ دور ہوتا ہے، ہاں وقفہ دور ہو گیا. افسوس، صد افسوس، تیرے اندر دنیا کے ڈراموں کی قدر ہے، تیرے اندر دنیا کی فلموں کی قدر ہے، اور اللہ کے پاک کلام کو سننے کے لیے تیرے اندر توجہ نہیں ہے. اللہ کے پاک کلام کو سننے کی قدر نہیں ہے. سوچ قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا. اس لیے بڑے حضوری اور بڑی محبت کے ساتھ قرآن کو سننے کا اپنے نفس کو عادی بناؤ، اس کے اوپر سختی کرو، اسے اول وقت میں لایا کرو. چند دن تو رہ گئے ہیں جی، پھر تو بچھڑ جائیں گے جی. اس لیے اس کی دوستی میں وقت سے پہلے مغرب کے ٹائم کوشش کیا کرو. سب خواتین و حضرات وقت پر آئیں، جلدی آئیں، بیٹھے ہیں. یقین جانو آپ جاتے ہو نا تو خالی نہیں جاتے ہو، خالی نہیں جاتے ہو. کوئی اپنے گھر میں کسی کو بن بلائے تو نہیں بلاتا، اور کسی بڑے کے گھر میں کوئی جائے نا تو بڑا جو ہے نا جب دیکھتا ہے چھوٹا ہے، غریب ہے، آیا ہے، تو وہ اپنے خادموں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جائے نا تو جاتے ہوئے اس کو یہ دے دینا. تو بڑا جو ہے نا وہ اپنی عزت کی خاطر بھی دیتا ہے کہ یار یہ چھوٹا باہر جا کے بات نہ کرے، میں اتنے بڑے کے گھر گیا تھا، خالی آیا ہوں. اور یہ رب ہے، رب کے گھر میں اتنی دیر سے بیٹھے ہو، کیا سوچتے ہو جاتے ہوئے خالی چلے جاؤ گے؟ وہ خالی بھیج دے گا. تصور بھی نہ کرنا. اے خواتین، سخت ہوا میں، ٹھنڈی سردی میں آپ بیٹھی ہیں، ہوا تیزی سے آتی ہے اور سردی لگتی ہے آپ کو، سردی میں بیٹھی ہو نا، پتہ نہیں یہ ٹھنڈ آپ کے کتنے کتنے گناہوں کو دور کر رہی ہے، پتہ نہیں یہ سردی آپ کے اوپر کتنے کتنے کرم کر رہی ہے. میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، جوان اور بوڑھی خواتین، اللہ سے ڈرو اور شکر کرو کہ تمہیں قرآن مجید کی خدمت میں بیٹھنا آ گیا ہے. اب یہ عادت اپنی سہیلیوں میں بھی ڈالو، ادھر ادھر فون کرو، اپنے دوستوں کو بلاؤ، آؤ دوستو ایک ایسی جگہ ہے، جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے مگر آئیں گے تو بھرے ہوئے ہاتھ آئیں گے. رب کریم کا گھر ہے، پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا وہ نوازے گا، کتنا کچھ دے گا. تو فرمایا کہ جو خبیث لوگ ہوتے ہیں ان کے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں، قدورت بڑھتی ہے. جیسے آفتاب کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے مگر نمک اور سخت ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ نے دل میں محبت رکھی ہوئی ہے تو قرآن سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر قدورت ہے یا گالیاں دینے والا بندہ ہے تو اس شخص کے لیے جب وہ قرآن سنتا ہے تو اس کا دل اور سخت ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان والوں کے قلوب نرم ہو جاتے ہیں اور کافروں کے دلوں کی سختی اور بڑھ جاتی ہے. اب یہ ہماری سی ڈی آئے گی انشاءاللہ، یہ پروگرام جائے گا پورے ورلڈ میں، تو اب آپ دیکھنا بے شمار محبت کرنے والے لوگ پیار کریں گے، سنیں گے، عقیدت سے سنیں گے، اور انہی میں انٹرنیٹ پہ ایسے ایسے تبصرے بھی لوگ لکھیں گے اور ایسی ایسی مخالفت کی بھی باتیں کریں گے. تو اس میں ہمیں پہلے سے قرآن مجید نے تیار کر دیا ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ قرآن سن کر ایمان والا ہوگا تو موم کی طرح نرم ہو جائے گا، اور بے ایمان ہوگا تو وہ نمک کی طرح سخت ہو جائے گا.
تو موم کی طرح جو نرم ہوگا وہ ہمارے اوپر کرم کرے گا، جو نمک کی طرح سخت ہوگا وہ اپنی نمک والی ڈلیاں مارتا رہے گا. کوئی بات نہیں ہے، ہمارا سودا ہے، جس کو نہیں پسند ہے نہ پسند ہو، جس کو پسند ہے الحمدللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن کی برکت سے ساری دنیا کے کافروں کو مسلمان بنا دے. اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے جنہوں نے ذکر اللہ کو روکنا اپنا شعار بنا لیا ہے. وہ صوفیوں کے ذکر کو بھی منع کرتے ہیں. نمازوں کے بعد جب ذکر کیا جائے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، نماز کے بعد کرنا چاہیے. فرض نماز کے بعد ذکر کریں. یہ صدر الافاضل اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں تفسیر کے اندر صدر الافاضل ارشاد فرماتے ہیں فرض نماز ہو تو سارے نمازیوں کو مل کر بآواز بلند 3 مرتبہ ذکر کر لینا چاہیے تاکہ ان کا نام نمازیوں میں تو آ ہی گیا ہے، ذکر والوں میں بھی شامل ہو جائے. تو وہ لوگ جو صوفیاء کے ذکر کو بھی بدعتی کہتے ہیں اور نماز کے بعد جو ہے وہ ذکر کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدعتی بتاتے ہیں اور ان کی ذکر کی محفلوں سے گھبراتے ہیں اور بھاگتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو موم کی طرح نرم بنائے اور ان کی یہ نمک پاشیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے.